لیکن اسے کہتے ہیں جن مجلسوں کو فرشتے آسمان تک پھیر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ مخلوق میں ان کا ذکر فرما کریں گے کام انشاءاللہ میرے دوستوں کی دعا۔ سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان کا ایک گول ہے اور ایمان کا ایک حقیقت ہے۔ اس زمانے میں امت کی اکثریت کیا امت کا مجموعہ ایک خیالی ایمان پر قناعت کیے ہوئے ہے، ایک خیالی ایمان پر قناعت، اس لیے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ قرآن فرقان ہے جو نفاق اور ایمان میں فرق کرنے والا ہے۔ ایمان کو قرآن پر پیش کرو، ایمان کو قرآن پر پیش کرو، قرآن فیصلہ کرے گا کہ ایمان نہیں ہے نفاق ہے۔ ایمان کو حدیث پر پیش کرو، حدیث فیصلہ کرے گی کہ ایمان نہیں ہے نفاق ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب کسی چیز کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے، صحیح سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بولی جاتی ہیں ان کی ایک حقیقت ہے، ایک ان کا تصور ہے، اور تصور سے کوئی ایک پائی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ تجارت کا تصور کریں، ایک پائی نہیں کما سکتے۔ آپ زراعت کا تصور کریں، ایک دانہ غلہ کا حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ حکومت کا تصور کریں، ایک آدمی پر تسلط حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دوا کا تصور کریں، آپ کسی ادنیٰ بیماری سے نجات کی آپ امید نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ سب چیزوں کا تصور ہے۔ بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک صحیح مسلمانوں میں ایمان کا ایک تصور ہے نا، ایمان وہ حقیقت ہے جو مسلمان کی پوری زندگی میں اس طرح شرائط کیے ہوئے ہے، جس طرح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح ہر ذرے میں ہر بال میں شرائط کیے ہوئے ہیں، اس طرح ایمان تمام احکام میں شرائط کیے ہوئے ہیں۔ ایک عمل بھی اگر ایمان کے خلاف ہوتا ہے، چاہے معاشی بہن کا عمل ہے، اس کی زد براہ راست پڑتی ہے معاشرے کی لائن کا بھی۔ اگر مسلمان ایک عمل خلاف سنت کرتا ہے یا ایک عمل خلاف شریعت کرتا ہے یا کوئی ایک عمل غیروں کے طریقوں پر کرتا ہے تو ایمان پر اس کی زد پڑتی ہے۔ اس لیے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پیر کا ناخن کھنچ جائے اور ٹوٹ جائے یا اکھڑ جائے تو آپ کا پورا بدن سے متاثر ہوتا ہے۔ اس سے غور کرنے کی بات ہے۔ اگر آپ اپنی کسی ضرورت میں کوئی عمل خلاف سنت کر رہے ہیں تو آپ کا پورا دین اس طرح متاثر ہوگا جس طرح پیر کے ناخن کے ٹوٹنے سے یا پیر کے زخم سے پورا بدن متاثر ہوگا۔ لیکن نکال جائے، لیکن جو مجھے اصل بات یاد کرنی ہے، کہ لوگوں نے ایمان کو صرف عقیدے کی حد تک محدود سمجھا ہوا ہے۔ یہ بہت سے بہت کہہ دیں گے عبادت تک ایمان ہے۔ عقیدہ اور عبادت اس درمیان میں لوگ ایمان کو محدود سمجھتے ہیں۔ اس نے ان کو معاشرے میں آزاد کر دیا، معاملے میں آزاد کر دیا، اخلاق میں آزاد کر دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی توحید کی کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار، بس یہ ایمان ہے۔ وہ مجھے یاد کرنا ہے، ایمان مسلمان کی پوری زندگی کا ایسا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کے حلق سے ایک لقمہ بھی اگر اترتا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اتر رہا ہے، بغیر ایمان کے اتر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک حاجت، ایک ضرورت
اگر مسلمان پوری کرتا ہے غیروں کے طریقوں پر تو اس کی زد براہ راست ایمان پر پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ الگ ہے اور معاشرہ الگ ہے، ایسا نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایمان کو بیان کیا ہے۔ میری بات بہت توجہ سننا، اور بیان کر کے فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، بہت بول رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ کامل ایمان ہے اور یہ تو وہ اونچے درجے کا ایمان ہے جہاں تک نہ ہم پہنچ سکتے ہیں نہ ہم اس سے مکلف ہیں۔ یہ تو اصحاء، صوفیاء، اولیاء، صحابہ، ان کے درجے کا ایمان ہے، ان کے درجے کا ایمان۔ ہم وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ ایسا ایمان صوفیاء اور اولیاء کا ہوا کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس نے ایمان کو اولیاء اور صوفیاء کا درجے کا سمجھ کر ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے۔ اس سے راضی ہو گیا ناقص ایمان، اور بہت اہم بات ہے کہ ہم سب ناقص ایمان پر راضی ہو کر اور ناقص ایمان پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار اور فرائض کا ادا کر لینا یہاں تک ایمان ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں گے حدیث میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں ایمان کو بیان کیا ہے، اور مسلمانوں نے ان احادیث کو کمال ایمان پر محمول کر کے اس کو اپنے سے متعلق نہیں سمجھا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر مسلمان صرف اپنی وقتی ضروریات میں اگر ایک کام، ایک عمل غیروں کے طریقے پر کرتا ہے تو اس کی ایمان پر اس پر کیا اثر پڑتی ہے اور اس کا اثر عقیدے تک کیا پہنچتا ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سنی، میں اپنی بات پچھلی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے زندگی کے تمام ضروریات میں، تمام عبادات میں، تمام معاملات میں، جس طرح انسان کے بدن میں روح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح کام کر رہی ہے۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں مسلمان معاشرے میں آزاد ہو گیا، وہ اسلام کو عقیدے اور عبادات کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کرانا چاہتا ہے۔ یہ اسلام اور اب بھی دنیا میں بھی اسلام کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اسلام کا تعارف فرائض سے کرایا جاتا ہے، حالانکہ فرائض کا ادا کرنا کفر سے نکلنے کی شرائط ہے۔ اگر فرائض کا ادا کرنا نہیں ہے تو کفر سے نکلنے کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو اسلام میں داخل کی شرائط ہے، آپ فرائض ادا کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی ضروریات ان تک ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ اگر مسلمان اپنی ایک وقتی ضرورت کو سنت سے ہٹ کر غیروں کے طریقے پر پورا کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک وقتی ضرورت کے پورا کرنے کو بت پرستی سے جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ ہماری بات سب کی توجہ چاہتی ہے۔ اب تو جی کہاں بت پرستی، کہاں بت پرستی، کہاں ایک وقتی ضرورت کو غیروں کے طریقے پر پورا کرنا واقع پیش آیا، واقع پیش آیا کہ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ جب کہیں جنگ و جدال میں قتال میں صحابہ کرام جو ہے فکر فارغ ہوتے تھے تو وہ اپنے ہتھیار ایک دوسرے سے لٹکا دیا کرتے، صحابہ نے عرض کیا یہ طریقہ بڑا پسند آیا، یہ طریقہ ہمیں بڑا اچھا لگا ہے کہ ہتھیاروں کی حفاظت ہوتی ہے، بدن ہلکے ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ ادا کریں۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے طریقہ نہیں، آپ نے جواب میں فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارا حال ان بنی اسرائیل کی طرح ہو گیا ہے کہ جب بحر قلزم سے پار ہوئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود ہونا چاہیے جیسا معبود ان کے لیے ہے۔ یہ آپ نے صحابہ کے اس سوال کے جواب میں فرمایا۔ آپ بولتے ہیں سوچ نہیں بات، مسلمان کہتا ہے میں شادی اس طرح کر لوں، میں تجارت اس طرح کر لوں، میں لباس اس طرح پہن لوں، میں فلاں کام اس طرح کر لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک وقتی ضرورت کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کہ ہم بھی ایک درخت بنا لیتے ہیں ہتھیار لٹکانے کے لیے، تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا، فرمایا کہ یہ تمہارا یہ مطالبہ بنی اسرائیل کو اس مطالبے کی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت کا مطالبہ کیا تھا اللہ سے پوجا کرنے کے لیے، آپ سے نظر کرنے کے لیے۔ کہ کہاں توحید اور عقیدہ اور کہاں ایک وقتی ضرورت ہے۔ ایمان صرف اس تصور کا نام نہیں ہے کہ ایمان والے ہیں، بلکہ ایمان نے احاطہ کیا ہوا ہے سارے احکام کا، ایمان نے احاطہ کیا ہوا ہے سارے احکام کا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات میں اور صحابہ کرام کے جوابات میں ایمان کو غور کرنا چاہیے، ایمان کو غور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے سوالات آپ کے جوابات، صحابہ نے سوال کیا ایمان کی، صحابہ کا سوال کرنا بطور ایمان کے علم حاصل کرنے کے ہے، آپ کا سوال کرنا صحابہ سے بطور امتحان کے ہے کہ دیکھنا ہے کہ ایمان کیا سیکھا ہے۔ صحابی نے سوال کیا یہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ آپ نے صحابی کے سوال پر یہ جواب دیا اذا سرت حسنتک وساءت سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے درد غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ یہ آدمی کے مومن ہونے کی ایک علامت ایسی بیان کی ہے کہ اگر میں اور آپ غور کریں کتنے گناہ ایسے ہیں جنہیں آدمی کر کے خوش نہیں ہوتا خود، بلکہ دوسروں کو سنا کر کے خوش ہوتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جن میں ناکامی اگر ہو جاتی ہے تو جن میں غم اور جن میں رنج ہوتا ہے کہ فلاں گناہ کا آدمی کہتا کر لیتے ہو جاتا۔ آدمی گناہ سے بچ کر حسرت کرتا ہے بجائے خوش ہونے کے، گناہ کر کے خوش ہوتا ہے بجائے حسرت کرنے کے۔
لیکن اس سب کے باوجود مسلمان ایمان میں کمال پیدا کرنے ایمان سیکھنے کو تیار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں آج کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ایمان پیش کرنا پڑے گا قرآن کا. قرآن کسے ایمان پیش اور حدیث میں ایمان کسے کہا گیا ہے؟ جب ایمان کو پیش کیا جائے گا قرآن حدیث پر تو پھر یہ بتائیں گے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. میرے بزرگ دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے ہر غیر سے ہونے کی نفی کا مطالبہ ہے. سب سے پہلا مطالبہ اللہ کا جتنا غیر ہے اس سب کا ان سے باعتبار تصور کے باعتبار حقیقت کے اس کا دل سے نکالنا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا مطالبہ ہے. اس لیے توحید اللہ کے غیر سے چہرہ اللہ کی طرف ہونا توحید کو نہیں کہتے کہ آپ کو دل طرف نہیں کرنا. توحید سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ماسوا سے اپنے رخ کو اللہ کی ذات کی طرف ہے. اللہ کے غیر سے کو خالی کرنا یہ ہے توحید. توحید سے قبلے کی طرف کرنے کا نام توحید نہیں ہے. یہ بدن کی توحید ہے، دل کی توحید نہیں ہے. دل کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے آدمی کو بے رغبتی اور اللہ کی ذات پہ اور اس کے احکام کی رغبت پیدا ہو، اسے توحید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جو تمام انبیاء علیہ السلام ان سب کا اجتماعی کلمہ یہی ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سارے انبیاء علیہ السلام کا سب کا مشترک کلمہ یہی ہے. یہ اللہ کی ذات کے تعصب یہ کیسے پیدا ہو؟ یہ تعصب کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے غیر کا تعصب دل سے کیسے نکلے؟ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھا کر دکھایا. میرے دوستوں، شکلوں کا انکار کرنا ایمان نہیں ہے. جو کچھ کہہ رہا ہوں، شکلوں کا انکار کرنا ایمان نہیں ہے. شکلوں کے انکار پر آنے والے حالات میں اللہ کے احکام پر گرنے کا نام ایمان نہیں ہے. کمال نہیں ہے. شکل کا انکار کمال نہیں ہے. آپ شکل کا انکار پر آئیں گے تو سارا ماحول مقابلے پر آئے گا. آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جتنے حالات پیش آئے ہیں ان تمام حالات کا بنیادی سبب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ماسوا کی ضرورت میں انکار کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کا، پھر چاند کا، پھر سورج کا، یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جبرائیل کا بھی آپ کو انکار کرنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام انکار کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئے. جب ماحول خلاف ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا طے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان بھی دے دیا کہ جبرائیل جا کر دیکھو وہ مدد تم سے طلب کرتے ہیں، ہم سے طلب کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں بنے ہوئے سے رخ بنانے والے کی طرف پھر جانا. بنے ہوئے سے رخ بنانے والے کی طرف پھر جانا اس کو کہتے ہیں توحید. کہ رخ بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھر جانا. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، سب سے پہلا مطالبہ اس کا ہے، سب سے پہلے مطالبہ اس کا ہے کہ جتنا اللہ کا غیر ہے میرے دوستوں روزانہ کا معمول ہے کہ غیر کے تذکروں کو اپنا وظیفہ بناؤ.
غیر کے تذکروں کو اپنا وظیفہ بناؤ. اس سے سمجھتے تھے کہ مشاہدات کے تذکروں سے غیر کے یقین پر زد پڑتی ہے اور غیر کے تذکروں سے مشاہدات کی چیزوں پر زد پڑتی ہے. انسانی ذکر سے یہ صبر کا یقین ممکن ملے گا نہیں جب تک عملی طور پر صبر کا انکار نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی صحابی کوئی شکل لے کر آتا تو آپ سب سے پہلے اس کے یقین کو، اس کے گمان کو شکل سے آتا. دیکھو بارش سب سے پہلی بات ہم دیکھیں تو صحیح ان کے یہاں بارشیں کس طرح ہوتی ہیں، کس ذریعے سے ہوتی ہیں، یا اللہ کے عمل سے ہوتی ہیں یا کسی اور ذریعے سے ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ رات کی بارش ہو جائے گی، رات کی بارش تم میں سے بعض کافر ہو جائیں گے، بعض مومن رہیں گے. صحابت رہیں گے. آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. جو کہے گا بارش خدا ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا، ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. آپ نے ہر چھوٹی بڑی شکل سے صحابہ کرام کے ذہن کو ہٹایا ہے. بات پیش آتی تھی آپ کس سے یہ کیسے ہوتا؟ ایک تاجر آ کر عرض کیا اونٹوں میں خارج پھیل گئی ہے. سوال ہوا کیسے پھیل گئی؟ جواب ملا کہ ایک اونٹ کو خارج پھیل گئی، سب کو ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ اللہ چاہے ایک کو خارج سب کو ہو جائے. یہ بتاؤ کہ اگر یہ اونٹوں سے اونٹوں میں خارج پھیلی ہے پہلے اس کو خارج کہاں سے ہوئی؟ سوال اللہ کا امر ہے. اس طرح ایک کے لیے ہے، اس طرح ہر ایک کے لیے مستقل امر ہے. میں مثالیں عرض کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایمان اور ان کے یقین اور ان کے عقیدے کو کس طرح قریب کیا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹا کر اللہ کی ذات کی طرف ہے کس طرح یقین ہو جاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک ان شعبوں کے تذکرے ہوتے ہیں. آدمی رات کو سارے فکروں کا یقین لے کر سوتا ہے. حالانکہ دوسری بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ دیکھیں گے بڑائی کو کہ صبح وہ اپنے تمام اوزار کو دھار لگا رہا ہوگا. آپ دیکھیں گے قصائی کو کہ صبح وہ اپنی ساری چیزوں کو دھیان لگا رہا ہوگا کہ دن بھر اس سے مجھے کام لینا ہے. بس ایک صحیح مومن کی یہ لازم ہے کہ یہ صبح ایمان کے تذکروں میں اور غیر کے تذکروں میں اپنی ذات کو تیار کرے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اس سے دل کے اندر کا یہ فاسد یقین باہر آتا ہے. سارے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اور ایمان بھی ایسے نہیں لاؤ بلکہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح ایمان صحابہ کرام لائے. ایمان صحابہ ہر امتی سے مطلوب ہے. ایمان صحابہ ہر امتی سے مطلوب ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سوریہ کا ایمان ہے، ہم یہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اور اللہ فرمانے ایمان لاؤ صحابہ کی ہوگا. ایمان لاؤ صحابہ کی آمین آمین. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو اس کی علامتوں میں بیان فرمایا. ایمان کو اس کی علامتیں بیان فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ ایمان جس کی چیز ہے کسی کے ظاہر کو مانتے ہیں. ارے یہی بڑی عجیب و غریب بات ہے.
لوگ کہتے ہیں ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دل کی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جہالت ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ ایمان دل کی چیز ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایمان ظاہر ہونے کی چیز ہے، جن میں چھپنے کی چیز ہرگز نہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ مومن ایمان کی چھپا لے، اگر دل میں ایمان ہے تو یہ ایمان سنت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ کہ اگر اتباع سنت پر نہیں ہے تو اس کو ایمان پر یہ کہنا کہ ایمان ظاہر کو مت دیکھو، یہ بھی شیطان نے ایک دھمکی دی ہوئی ہے، اور شیطان نے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے، اور شیطان نے ایک تسلی دی ہوئی ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، ظاہر کو مت دیکھو۔ خدا کی قسم کہ اگر زبان سنت سے مسلمان اپنا تعارف نہیں کراتا تو دل میں ایمان نہیں کہ دل میں ایمان ہو اور وہ سنت میں ظاہر نہ ہو ممکن نہیں۔ اور یہ کہنا کہ کسی کے ظاہر کو مت دیکھو جن کا حال اللہ کو معلوم ہے، میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ بات اس مشرک کے لیے تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے وہ مشرک تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ تلوار سر پر آ گئی ہے، ایک مشرک نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی مسلمان کو قتل کیا جائے گا تو مسلمان بدلہ لے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کرنے اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، کرنے بڑھا اس کی طرف، اس نے یہ دیکھا کہ تلوار آ گئی ہے، اس نے کہا کہ بندہ جائے، اس نے کلمہ پڑھا کر جان بچانے کے لیے، صحابی کا کہنا ہے اس نے کلمہ پڑھا جان بچانے کے لیے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کر دیا، اب تم بتاؤ قیامت میں کیا جواب دو گے؟ وہ صحابی کہتے ہیں آپ نے مجھے اتنی ملامت کی کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں اس کی جگہ ہوتا وہ میری جگہ ہوتا، تاکہ میں اس کے ہاتھ سے قتل ہو کے شہید ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم ظاہر کو دیکھ رہے تھے، تم ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ جہاں مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، جس کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جس ہار کو بھی دیکھ لیتے تب بھی تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں ایسی کوئی بات ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر کو مت دیکھو، ایمان کی جگہ دی جائے، لیکن مسلمان اپنے خلیے کو بدلتے اور اتباع سنت کو ایمان کا کل نہ سمجھے۔ میں گفتگو سے بات کیا کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی، وہ قوم مردہ ہوتی۔ جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہے وہ قوم مردہ ہے۔ ایمان والوں کا ایمان پر مجتمع ہونا اور ایمان والوں کا ایمان والا ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، نہیں، مومن کا مومن ہونا یہ ہے کہ مومن سنت کے حلیے سے پہچانا جائے، یہ مومن کا مومن ہونا ہے۔ ایسا سمجھ دے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احادیث میں دیکھیں گے، ایک جماعت آئی تھی حاضر ہوئی، 7 آدمی کی جماعت، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ایمان والے ہیں۔
ہمارے گفتگو، ہمارا حلیہ، ہمارا انداز آپ دیکھ کر سمجھ گئے ایمان والے. اس لیے کہ ایمان ایمان ظاہر ہوگا معاشرے میں، ایمان ظاہر ہوگا عبادات میں، ایمان ظاہر ہوگا ضروریات میں، ایمان ظاہر ہوگا سر سے لے کر پیر تک مسلمان کے حلیے میں. اور اگر مسلمان اس سے ہٹ کر کہیں عزت تلاش کرنا چاہے گا، میں آپ کو ایک عجیب مثال عرض کرتا ہوں. اس زمانے میں دو دھوکے مسلمانوں کو لگے. ایک دھوکہ تو یہ لگا کہ جب تک ہم دنیا کے فنون میں مہارتیں حاصل کریں گے ہم غالب نہیں آتے، اور جب تک ہم دنیا کے فنون میں مہارت حاصل نہ کریں ہم تو کوئی معروف نہیں ہو سکتا. دوسری غلطی یہ ہے کہ جب تک ہمارا معاشرہ غیروں کے معاشرے کے مطابق نہ ہو اس وقت تک نہ ہماری حیثیت بنے گی، نہ ہمیں عزت ملے گی، نہ ہمیں غلبہ حاصل ہوگا. یہ بھی ایک دور ہے اندر. میری بات بہت توجہ کریں، حالانکہ آپ غور کریں گے کپڑا پہننا سنت ہے، نیا بھی پرانا ہے، آپ دونوں کا بھی. اگر نئے کپڑے کو پرانے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ عزت محسوس کرنے کی وجہ سے پرانے کپڑے کو چھوڑ کر نیا پہن رہا ہے، پیون والے کرتے کے مقابلے میں بغیر پیون کا نیا کرتا اس میں عزت زیادہ محسوس کر رہا ہے. حکمت کا قول یہ ہے کہ اللہ ہمیں ضرور کرے گا. نہیں کہہ رہا ہوں، سنت یہ بھی ہے، سنت یہ بھی ہے. آپ اس سنت کو اس لیے اختیار کریں کہ اس میں عزت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں. عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے داخل ہو عمر کے کتے پر دیون امیر المؤمنین مسلمانوں کے امیر آ رہے ہیں. ایک نے کان میں کہہ دیا آپ کتا بدل دیجیے، آپ کے کتے کے پیون اور آپ کا یہ حلیہ یہاں کے لوگ دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے، آپ ذرا اندر بات کہہ دیجیے نہ کتا کہیں گے. حکمت نے فرمایا کہ اگر ہم نے عزت تلاش کی ان طریقوں میں، اگر ہم نے عزت تلاش کی ان طریقوں میں جو طریقے غیروں کے ہیں تو اللہ ہمیں وہی کریں گے. اگر ہم نے عزت تلاش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ میں تو اللہ ہمیں وہی کریں گے. اس کا اندازہ کیجیے کہ پیون کا کرتا بغیر پیون کا ہوتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کرتا میری ہستی تک پہنچا تھا، ابھی پہنا نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت بدلتی مجھے محسوس ہونے لگی. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان صرف فرائض سے ادا کرنے کا نام یا صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان نے پورے دین کا احاطہ کیا ہوا. چنانچہ دادا کی جماعت ابھی حاضر ہو تو میں نے دور سے دیکھ کر آگے پہچان لیا ایمان والے. آپ نے فرمایا ماں انتم، تم کیا ہو؟ فرمایا تم کون ہو؟ فرمایا تم کیا ہو؟ اس لیے کہ سوال صفات کے بارے میں تھا. سب نے ایک جواب دیا کہ ہم سب ایمان والے. فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ سب نے عرض کیا کہ آپ کی جماعت ہمارے پاس آئی تھی، انہوں نے ہمیں 5 باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا.
5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا. 5 پر ہمارا ایمان ہے اور 5 پر ہمارا عمل ہے. آپ نے فرمایا تو 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا ایمان ہے؟ میں نے کہا کہ ایمان لائے اللہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر. کتاب پر ایمان لانا، اس زمانے میں کتاب پر، قرآن پر ایمان لانا اس کو نہیں کہتے تھے صرف آپ جانتے کہ اللہ کی کتاب، بلکہ قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا اور اس سے بچنا، اور قرآن کے حکم کو حکم ماننا اور اس کو پورا کرنا، اس کو قرآن پر ایمان لانا کہا جائے. ورنہ جن صحابی سے غیبت ہوئی آپ کے مجلس میں، آپ نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارما، کہ جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. میرے دوستو، قرآن کو قرآن سمجھنا اور اس کو آخری رہی سمجھنا یہ مومن کو ایمان کا کمال نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں تک تو کفار مکہ پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ قرآن آخری رہی، وہ اس پر حسد کرتے ہوئے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ مومن قرآن کے حرام کو حرام سمجھے اور مومن سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہے قرآن پر ایمان لانا. آپ نے صاف فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارما، جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. جو قرآن پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ قرآن کے حرام تمہیں حرام سے روک دے، قرآن کا حرام تمہیں حرام سے روک دے، یہ قرآن پر ایمان لانا ہے. ورنہ آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. میرے دوستو عزیزو، قرآن نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے اس کو حرام جاننا، میں یہاں سے غلط کیا کرتا ہوں کہ حرام کو حرام جاننا علم نہیں ہے. حرام کو حرام جاننا علم نہیں، حرام کو حرام جاننا علم نہیں ہے. سود حرام ہے ہمیں معلوم ہے، زنا حرام ہے ہمیں معلوم ہے، چوری کرنا حرام ہے معلوم ہے، نماز پڑھنا حرام ہے معلوم ہے. یہ اس کا نام علم نہیں، اس کو علم نہیں. قرآن کی حدیث کی اصطلاح میں قرآن کے حرام کو حرام جاننا علم نہیں ہے. آپ سوچیے تو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے حرام کو حرام جاننا علم نہیں ہے. علم یہ ہے آپ اگر جانتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، یہ آپ کے پاس علم نہیں ہے بلکہ معلومات ہے. علم یہ ہے کہ آپ نامحرم سے نظر پھیر لیں. اگر آپ نظر پھیر لی تو آپ عالم ہیں، اگر آپ نظر نہیں پھیر رہے ہیں تو آپ عالم ہیں. علم یہ نہیں ہے، علم یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے حرام ہے، کہ عمل نہ کرنے والا عالم اور علم نہ رکھنے والا جاہل دونوں کے دونوں بالکل برابر ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں. اسی میں کہہ رہا ہوں جاننے کا نام نہیں، جاننے کا نام نہ علم ہے نہ ایمان ہے. ہم جانتے ہیں جاننے کا نام علم نہیں، بلکہ علم اور ایمان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں. اگر آپ نام کو پھیر لیتے ہیں اور آپ سود سے ہاتھ روک لیتے ہیں اور آپ غیبت سے زبان روک لیتے ہیں تو آپ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں. آپ نے تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کتاب پر، قرآن پر ایمان لائے، اور ہمارا ایمان ہے ہم اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے. اور یہ کہا کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. تقدیر کی
اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بندے کا راضی ہونا تقدیر پر ایمان لانا ہے. اللہ کے فیصلوں پر بندے کا راضی ہونا تقدیر پر ایمان لانا ہے. تقدیر پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ اگر ہم یوں کہتے تو یوں ہو جاتا، اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص یہ کہے کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، فرماتے تھے کہ اس کو چاہیے کہ ایک جہلتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ کر زبان کو جلا کر ختم کر دے. یہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ اللہ نے بہتر کیا ہے، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. اس کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے فیصلے سے پر اپنی رضا کو ظاہر کریں. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے فیصلے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ ان کے لیے ناراضگی ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان کے لیے رضا نہیں دیتے. جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا، جو اللہ سے ناراض ہو جائے اس کے لیے ناراضگی نہیں دی جائے. میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا. اور یہ کہ 5 بات ہمارا ایمان ہے اور 5 پر ہمارا عمل ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے. اس کو انہوں نے عقیدے میں یا اس کو تصور میں یا علم میں نہیں شمار کیا بلکہ عمل میں شمار کیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کی دعوت دو، یہ ہے اس کا عمل. اس کو انہوں نے پورے قصے میں عمل میں شمار کیا ہے کہ ہمارا پہلا عمل یہ ہے کہ ہم شہادتین گواہی دیں. اور دوسرا عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. ہم نماز قائم کرتے ہیں. میرے دوستوں نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے امت کو نماز پر جمع کریں. یہ نماز کو قائم ہونا ہے، کیونکہ نماز کے قائم کرنے کی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک اپنی نماز کا درست کرنا اور دوسرے نماز کو باعتبار امت سے زندہ کرنا، امت کو نماز پر جمع کرنا. یہ نماز کے قائم ہونا ہے. السلام علیکم. یہ نماز کے قائم ہے.